علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوی صاحب نمات سلور تپوسونه کړي وو. مولوی صاحب دغه سلور واړو جواب په دې طریقې سره راکو. ما ته وایي چې بعض په تحیة المسجد کې نه دی بلکې د خطبې دوران کې په تحیة المسجد کې دی. الان کې ما دیونه دغه مسلې د حکم د معلومولو په باره کې تپوس کړی چې په عامو حالاتو کې تاسو ورته څه وایي او د خطبې په دوران کې ورته څه وایي، د دواړو جواب یې رانه کړو. څلورم نمبر ده ته ما ویلو دې ته چې څوک مکروه وایي ستاسو په نظر هغه څه حکم دی. پنځم نمبر د تحیة المسجد ته خطبه ودرول مستحب دی یا سنت دی که نه، څنګه چې تا روایت ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ودرولې وه. مخکې دوه سوالات زما مزید د هغې جواب به غواړم. مخکې دی وایي زمونږ په باره کې وایي نه خنجر اٹھेगा نه تلوار اون سے بازو میرے ازموي. دغه درته مونږ وایو چې ستاسو دغه مونږ کتلی مونږ پیژنو. دې وجې نه خو درې څلور کاله دی زمونږ سره شیخ ریاض الله صاحب مخامخ کېنولی و، نه په خپله ومنله چې د هغې ټولې ناکامیانو مونږ په سر ډش واخیستی، نه درله پنجاب نه راولو. یعنې خیبر پښتونخوا کې ختم شوي وو. د دغه ځوانانو مقابلې ته دغه مولوي صاحب هم د ورځې درې ویډیوګانې، یو هم هغه بهر کېنولی دی امین الله صاحب، دغه د ورځې پنځه ویډیو. نن قسم دی په هغوی کې دا جرأت نشته دی چې علماء دیوبند بچو د اناپو بچو مخې ته کښېني پنجاب سے آئے پنجاب سے آئے. هغه درې ورځې بعد څه په بیرتونو. څلورم نمبر دی وایي مونږ چې ورته حواله پیش کړه چې تاسو په نظر تاسو تکفیر کوئ، خارجیت په لار روانې، نو مونږ ته وایي تاسو پلان کې ته یهودي ایجنټ نه دی ویلی. آیا په یهودي ایجنټ ویلو سره یو سړی کافر شو؟ دې غریب کې دغومره فهم نشته دی. یو سړی د چا لپاره کار کوي پرې سره دغه تکفیر لازم شو. پنځم نمبر دی ما ته وایي د پاکستان د قانون په باره کې څه وی. نو د پاکستان قانون ته زه اسلامي نه ویم، خو د دې سره دا لازم نه دي چې دغه حکمرانان کافر شو، ورنه د ټولو نه اولنی کافر بیا شیخ امین الله دی. دغه نظام لاندې دلته هغه هم ژوند تېروي. شپږم نمبر او تاسو غټ کافر یې بې خپل اصولو مطابق خبرې ډېرې دي، زما نه خپل دلایل پاتې کېږي. شپږم نمبر دی وایي دلیل د ستاسو دلایل څلور دي، د مقلد دلیل صرف د امام قول وي. مولوي صاحب یو په اعتبار د استدلال او استنباط سره دي، یو په اعتبار د منلو سره دي. په اعتبار د منلو سره د څلور واړه د مقلد مجتهد دواړو دپاره دلایل دي، اصول دي. په اعتبار د استنباط سره دا د مجتهد دپاره دلایل دي، د مقلد دپاره دلایل نه دي. لہٰذا دغه غلط فهمي لرې کا. ما ته بیا وایي د مجاهد مقلد شوی، نو ما خو د هغه نه تفسیر پیش کوی، د چا نه تفسیر پیش کول د هغه مقلد کېدل دي. سبحان الله دغومره پته. اووم نمبر دی وایي د قرآن د حکم عام دی او تاسو یې په خبرې روایت سره تخصیص کوئ، که ما تخصیص نه دی کړی. د دې په باره کې ما پیش کړه چې نزلت فی الصلات د خطبې په باره کې او د مونځ په باره کې نازل شوی دی، خو مولوي صاحب په دغه څیزونو باندې نه پوهېږي. اتم نمبر دی وایي تاسو چې کومه قاعده پیش کړه هغه غلطه والن کې بنا العام علی الخاص، هغه وایي بنا د خاص په عام باندې، د عام په خاص باندې، په خاص بنیاد په عام باندې، د عام بنیاد په خاص باندې. خو ته پته نه لګي عقل دې کار نه کوي که نظر دې کار نه کوي، لږ بیا ور باندې نظر واچوه. دې مخکې بیا بله خبره کوي بخاری روایت باندې جرح ما یادوي. نو دا جرح خو ما نه ده کړې، ما خو د امام دارقطني رحمه الله نه کتاب پیش کو. ته قرآن کې دا وښایي یا په حدیث کې دا وښایي چې په بخاري باندې جرح نشي کېدی، هغه معصوم دی، هغه څه ورته نبي دی نعوذ بالله، دغه باندې خبره نشي کېدی. بل دا ستاسو خپل مولا دی تحقیق اصلاحي و علم مقالات حافظ زبیر علیزی صاحب، د دې صفحه نمبر 150 تھا. دی وایي جیسا کہ البانی صاحب نے اپنی آخری دور میں بھی سلسلہ ضعیفہ کی 14ویں جلد میں صحیح بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا، اور ارشاد اللہ وسلم کے فاضل بھائی محمد خبید احمد فیصل آبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر حملے کرنے کے بعد لکھا. دغه رنګې په صفحه نمبر 151 باندې بخاری کې وایي ضعیف روایت ټول نه اولني بدعتیان تاسو یې دا والا. دغه رنګې مخکې دی وایي د امام دارقطني رحمه الله جواب حافظ ابن حجر کړی، سبحان الله. د 70 زره پاره دلته راغلی. ستاره دې ټولو څیزونو جوابات هم شوي دي، پوره کتابونه پرې لیکلی شوي دي. زه دا جواب چې دې جوابات شوي دي کتابونه لیکلی شوي خبره ختمه. دا هم جواب دی بړه تاسو یې د پنجاب دی ته وراسرې لرو ستا په ځای باندې خو چې هغه دغه بل یو امیر الله کېنولی وی ستا نه به لږ ښه خو ویلې وی. بل دی د ابو سعید خود او دا د حافظ ابن حجر رحمه الله باره کې مقالات شاغب دفاع حدیث پر تحقیق مضامین کا نادر مجموعہ، دا ستاسو غیر مقلد صفحہ 160 باندې لکھی. حافظ ابن حجر نے کافی حد تک اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس کتاب کے ترجمانی کا حق ادا کر سکے، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اشعریت و شافعیت اور تقلید کے راہ میں وہ بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکے. ستا بنس کو مشرک کافر دے تو مشرک کافر قول پیش کے. مخکې در ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت پیش کو. مولوی صاحب اول خو ستاسو بنظ موقوفات صحابه حجت نیس ما درته اول پیش کړي ویلي وو، په دې باندې لس 12 حوالې ستاسو پیش کولی شم، تفصیل ته نظم ټیب را نځي. دویم نمبر د مولوي صاحب
دا مروانی بدعت نه و بلکې دغه د قرآن مجید د آیات نه د مرفوع احادیثونه د خلفای راشدین اقوال ان شاء الله ولې زه پیش کوم تفصیل سره مې راوړي دي جلدی مه کوئ ان شاء الله خبرې مخې ته راشي چې دا د فهم د خلفای راشدین او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه ماخوذ و دغه حکم. دویم نمبر د ظالم بادشاهانو په دور کې د سلفو په منځ کې دا مسله زیر بحث راغلی وه چې امام د خطبې په امام د خطبې ذکر خطبه کې ذکر پرېږدي او غیر متعلق خبرې شروع کړي نو آیا استعمال لازم ده که نه؟ نو د بعضې اکابرو سلفو رأی دا وه چې امام د ذکر نه خارج شو استماع صرف د ذکر لازمه ده نه د غیر متعلق خبرو ځکه چې په دغه وخت کې د خطبې احترام باقي پاتې نه شو لکه حجاج خطبه بیانوله مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 226 او امام شابی رحم الله ابو برده خبرې کولې دی ویله د غیر متعلق دنه چا تپوس وکړو ورته ویل خطبې ته غوږ کېږده هغې ورته ویل ما ته د خطبې په دوران کې ذکر ته غوږې ښودو حکم شوی د غیر متعلق خبرو حکم ته غوږې ښودو نه دی شوی. دغه رنګ مسلم بن ابي شيبه جلد 4 صفحه 107 کې دویمه واقعه د ابراهیم نخعي سعید ابن جبیر ده حجاج خطبه ورکوله دیو خبرې کولې ویل موږ ته غیر متعلق خبرو ته غوږې ښودو حکم نشته دی پاسې ورو 2 رکعته مونځ یې وکړو نو هغه په هغه دوران کې ابو سعید خدري رضی الله عنه خبره دغه تعام مه راخله. دریم نمبر د مخکې حضرت سلیک رضی الله عنه واقعه ذکر له چې کوم ما ویلو چې دغه روایت چې کوم د جابر رضی الله عنه پیش کړي ما مخکې جوابات درته استدلال نه وکړله دا هم دغه واقعه د سلیک غطفانی. اول نمبر مولوی صاحب دا استدلال د بشمار مرفوع روایتو د قرآن د نص او د خلفای راشدینو د جمهور صحابه کرامو تابعینو د هغوی د عمل نه خلاف دی د هغوی د فهم نه خلاف دی زه وروسته پیش کوم. دا خو نشي کېدی چې یو روایت د صحابه کرامو خلفای راشدینو مخې ته راغلی وي هغوی د قصدن د دې مخالفت کوي د هغوی د دیانت نه اعتماد اوچتې کړي. دویم نمبر خلفای راشدینو مونږ ته هغه زموږ نه زیات د سنتو متبع حدیثو د دې ټولو دلایلو پیش نظر دا حکم عام نه دی بلکې صرف د هغوی دپاره دی دا یو خصوصي او استثنایي حکم دی ځکه چې د صحابه کرامو متعدد داسې وقات پیش راغلي دي چې دیو د خطبې په دوران کې راغلي او حاضر شوي مګر نبي علیه صلات وسلام هغوی ته د تحیت المسجد ادا کولو حکم نه وکړی لکه دا بخاري شریف دی قدیمي چاپ جلد 1 صفحه 137 باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. دلته یو صحابي راغی انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كان جی وکي دوا دخل يوم الجمعه داخل شو په ورځ د جمعې باندې من بابن د هغه دروازې نه کانا چې وه هغه وجاه المنبر طرف د منبر ته ورسول الله وسلم قائم نبی سلم ولاړو یخطب خطبه ورکوله نبی علیہ السلام ولاړو خطبه ویله فاستقبل رسول الله وسلم مخامخ شو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاستقبل رسول الله وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل د الله رسول قحط سالیدار سهلاک شو فد الله ایغیثنا د الله نه دعا وکړه په موږ باندې باران ووري قال فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه فقال اللهم اسقنا دعا شروع کړه دې ثابت د خطبې په دوران کې تحیت المسجد حکم نه کوي نه هغه کړي دي دا بخاري شریف. دویم نمبر دغه ابو داود شریف جلد 1 صفحه 163 کې دیم روایت نقل کوي یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو اجلسوا کې نه په خپل ځای فسمع ذلك ابن مسعود انده حکم ابن مسعود واردو فجلس على باب المسجد د دروازې د مسجد کې کېناستو فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام هغه وکړو فقال تعال والراشه ای عبد الله ابن مسعود د 2 رکعات حکم ورته نه کوي. دغه رنګي ابو داود کې دریم روایت هم دی یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ خطبې دوران کې وسلم ورته کېنه اجلس فقط ازیت کېنه تا خلکو ته تکلیف ورکو جلد 1 صفحه نمبر 167 وم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناست نه بعد او فرمایل چې 2 رکعات حکم وکا الان کې د ناست نه بعد بل اتفاق تحیت المسجد ساقطیږي دلته سلیک غطفانی اگر ناست راغی نه پس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پاسا او وکا دغه مسلم شریف روایت مسلم جلد 1 صفحه 287 دغه رنګ پنځم جواب سلیک رزو ډیر غریب او قابل رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تر د متعلق د سره ترغیب ورکو څنګه چې هغه په روایت کې په خپل الفاظ رااله حاضرینو خپل زیاتی کپڑے اوسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه 2 کپڑے د تورکلې نسائی جلد 125 دا ټول امور په دې واقع پیش دا ټول امور د خطبه په دوران کې پیش راغله یعنی خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کړه صحابه تر چندی ترغیب ورکو صحابه کرامو کپڑے پیشته نبی علیہ السلام ته دا ټول د خطبه د معمولاتو نه خلاف دی لہذا دا په خصوصیت باندې عمل دي. شپږم نمبر کچر تر خطبه په دوران کې 2 رکعات سنت دي نو بیا خو په دې روایت کې دام دي چې نبی علیہ السلام خطبه اساره کړله لکه داری قطنی صفحه 365 دا زما سره روایت دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قم فرکا رکعتین والپاس دو رکعت و امسک عن الخطبۃ حتی فرغ من صلاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسو خطبه ودرول نو بیا تاسو خطبه راغی پر نه ودروي او بیا راغر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاندو تل کې داری خود نگی راځي. وم نمبر جواب هر کس تخپل ځان په نبی علیہ السلام باندې قیاس کول جایز نری ځکه چې د نبی علیہ السلام حکم منل واجب دی او چې نبی علیہ السلام هغه ته حکم د 2 رکعات حکم وکړو نو هغه په عین خطبه کې دغه تعمیل پاغه باندې واجب و لہذا په دغه وخت کې دغه نه استماع د وجوب حکم ساقط شو نو د نور خلکو لپاره دا جایز نه چې واجب پرېږدي او مستحب کې ولګيږي. تو فرمایي ارکع رکعتین ولا تعودون لمثل هذا. ابن حبان فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 218. جی پیش کوما وورد ايضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث ولا تعودون لمثل هذا. دا واخلا رواه ابن حبان دور کورلا. نهم نمبر غیر مقلدین دی نهم نمبر د خطبه په دوران کې منځ او د خبرو ممانعت بعد کې شوی دی. د خلفای راشدین د صحابه ممانعت هم په دغه وجه نه شوی ځکه چې هغوی کله چې اکابر صحابه د روایت په مقابله کې دغه نصوص باندې عمل کوي په کومو کې چې خطبه په دوران کې د خبرو د منځ ممانعت دی پس دا روایت متروک العمل شو لہذا په جواب کې پیش کول جایز نه دی. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد بھائی محترم ندیم صاحب میری طرف 1 منٹ آپ صرف اور صرف ایک روایت پیش کر دیں صرف اور صرف ایک روایت جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باہر سے مسجد میں آئے امام خطبہ دیتا ہو تو وہ تحیت المسجد 2 رکعتیں نہ پڑھے. بس بات اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس روایت ہے تو لو یہ میں مائک دیتا ہوں اپنی ٹرم بھی چھوڑتا ہوں آپ ایسی روایت پیش کر دو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام آئے خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے. یہ روایت پیش کر دو بات یہیں پہ ختم. ایک روایت ایسی پیش کرو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ تحیت المسجد نہ پڑھے بیٹھ جائے. ایک روایت پیش کر دو. دوسری بات انہوں نے جو روایات پیش کی ان کا حال سنیں. انہوں نے دار قطنی سے جو روایت پیش کی یہ کتاب وہ ہے جو انہوں نے ان سے لیا ہم نے کتاب اسی کتاب کو تھوڑا سا آگے پڑھ کے دیکھو. سنن دار قطنی نے امام دار قطنی نے اس روایت پر جرح کی ہے. امام دار قطنی کہتے ہیں راوی کو وہم ہوا ہے. یہ آپ نے جو روایت پیش کی دار قطنی کی ضعیف نکالو صفحہ جو آپ نے پیش کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہم ہے مرسل ہے روایت حجت نہیں. دوسری بات ابن حبان کی روایت پیش کی. ابن حبان کی روایت انہوں نے کہاں سے پیش کی فتح الباری سے. فتح الباری والے نے اس پر جرح کی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے ایوب بن نحیک. پکڑاؤ مجھے یہ پکڑاؤ جی یہ اس کے اندر ایوب بن نحیک وہو متروک ضعفہ جماع. ابن حجر کی آپ بات کرتے ہیں نا لے ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. جس فتح الباری سے آپ نے روایت پیش کی وہ روایت ضعیف. تیسری بات آپ نے ابھی تک اپنے موضوع پر روایت پیش ہی نہیں کی. دیکھو ایک مسئلہ اتفاقی ہے اور ایک اختلافی ہے. ایک بندہ امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ چکا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے امام کے خطبے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ جائے اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں. ایک حکم مسئلہ یہ ہے امام خطبہ شروع کر چکا ہے ایک بندہ باہر سے آیا وہ کیا کرے اس میں اختلاف ہے. آپ وہ روایت پیش کریں کہ جس میں یہ صراحت ہو کہ خطبے کے دوران وہ باہر سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ بیٹھ جا. اور اگلی بات سب سے اہم ترین بات آپ نے کہا جی آپ نے مسکین سلیک والی روایت کی تعویل کی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس لیے کہا تھا کہ تو 2 رکعتیں پڑھ تاکہ لوگ اس پہ صدقہ کریں. میں نے نسائی کی روایت پیش کی 3 جمعے آپ نے اس کو حکم دیا 3 جمعے پہلے جمعے میں دوسرے جمعے میں تیسرے جمعے میں جبکہ کیا 3 جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے منگوانے کے لیے صدقے کے لیے لوگوں کو کہتے رہے. صدقہ کرنا ایک الگ حکم ہے. صدقے کی ترغیب دلانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اور خطبہ سننا آپ کے نزدیک خطبے کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا آپ نے کہا مکروہ ہے. کیا مکروہ وقت میں نماز ہو سکتی ہے اس کا جواب دیجئے. مکروہ وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فقہ حنفی کے مطابق مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پڑھی جا سکتی ہے تو دو اپنی فقہ حنفی کے خلاف فتویٰ دو تاکہ پتہ چلے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ صحابی جب بیٹھ گیا جلوس سے تحیت المسجد ساکت ہو جاتے ہیں.
بھائی جلوس سے تحیت المسجد اس کے لیے ساقط ہوتا ہے جس کو مسئلے کا علم ہو. جو جاہل ہے یا ناسی ہے، جو جاہل ہے یا ناسی ہے، بھولنے والا ہے، اس کو تلقین کی جائے گی کہ بھائی تو اٹھ کے پڑھ، کیونکہ وہ بھول چکا ہے، وہ بھول چکا ہے. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کی جائے. جاہل ایک مسئلے کا اس کو علم نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو تلقین کی جائے گی کہ یہ کام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور اسی لیے لائیں جی اگلی روایت لائیں. یہ 7 نمبر روایت، یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری ہے. پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں ہے، اور خود انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ چلو تحت عدیم خطبہ روک کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ خطبہ روکنے کا جو آپ نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سری روایت سے پیش کرو، آپ نے خطبہ روکا ہو، آپ نے جو روایت پیش کی وہ ضعیف، ہم نے اس پر اسی کتاب سے جرح کی جو آپ نے پیش کی تھی. پھر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کا آپ نام لے رہے ہیں، کوئی ایک صحابی یا خلیفہ راشد سے بسند صحیح ثابت کریں. انہوں نے کہا ہو کہ جب کوئی باہر سے آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے بیٹھ جائے. دیکھیں ندیم صاحب مسئلے کو سمجھیں، اختلاف اس نوعیت میں ہے. عام طور پر مطلق تحیت المسجد ہمارا موضوع نہیں ہے. اب حدیث دلیل نمبر 6، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی، جاء رجل من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس. ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا. قال اصلیت یا فلان، اے فلانا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ فقال اللہ، اس سے کہا نہیں. قال قم فرکع، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7ویں دلیل، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں داخل رجل یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعے کے دن داخل ہوا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہے، بس اتنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ. قال قم فصلی رکعتین، یہاں پر روایت ختم ہے. کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطب فقال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب کوئی تم میں سے جمعے کے دن آئے، وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین اذا جاء، جب کوئی آئے اور امام نکل چکا ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے. میری ہر دلیل اپنے خاص دعوے کے مطابق ہے. آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل اپنے دعوے کے مطابق پیش نہیں کی. 9 نمبر دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ اذ جاء رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت، آپ نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس سے کہا نہیں. قال فقم فرکع، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. آپ نے جو روایت پیش کی استسقاء والی کہ جو صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول استسقاء دعا کیجئے، بھائی وہاں پر اس کے بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں. اور عدم ذکر عدم دلیل کو مستلزم نہیں ہے. وہ دلیل پیش کرو جس میں یہ ہو کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے روکا، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اور میرے جواب دعویٰ پر غور کرو، میں نے کہا 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے، اس میں العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ نے روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی آیا، اس کو کہا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جا تو نے تکلیف دی ہے. اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ پیچھے سے 2 رکعتیں مسجد کے پچھلے کونے میں نہیں پڑھ کے آیا تھا؟ احتمال موجود ہے کہ اس نے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، خطبہ سننے کے لیے قریب آیا. اور آپ کا قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اور اسی طرح آپ نے پیش کی عبداللہ بن مسعود والی روایت کہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر بیٹھ گئے. کیا یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تحیت المسجد نہیں پڑھے؟ ممکن ہے وہ تحیت المسجد پڑھ کے آگے آنا چاہتے ہوں، آپ نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ، وہاں پر بیٹھ گئے. مولانا ایک روایت پیش کریں، ایک ایسی روایت پیش مت کریں، آپ کو اس کا فائدہ نہیں. آپ اپنا ٹائم تو پاس کریں گے، 10 منٹ کی ٹرم تو پوری کریں گے، لیکن ایک روایت خدا را ایک روایت پیش کرو جس میں یہ ہو جب کوئی مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. ایک روایت. اور اب تک آپ نے ایک ایسی روایت پیش نہیں کی، جبکہ جھگڑا خاص کے اندر ہے، موضوع خاص ہے. آپ دلیل خاص پیش کرو اور دلائل بھی خاص لے کر آؤ. یہ 10ویں دلیل نمبر 10، یہ میرے پاس صحیح سنن ابن ماجہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل سلیک الغطفانی المسجد، سلیک غطفانی مسجد میں آئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ روکا نہیں، یخطب
खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल असल्लैत, आपने फरमाया क्या तूने 2 रकतें पढ़ी हैं? क़ाल ला, उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़सल्ली रकातैन, 2 रकतें पढ़ो। सुलैकिनिल गतफ़ानी, और ग्रामर नहीं पढ़ी, सुलैकिनिल गतफ़ानी और तनवीन है और नून कुतनी है, नून कुतनी। ठहरो 1 मिनट ठहरो, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इबारत पढ़ी गलत, मैंने ठीक करवाई। काना विजाहू पढ़ा, हालांकि वो काना की खबर है, उसके अंदर हुआ ज़मीर उसका इसम है काना का। विजाहा मंसूब पढ़ना था, मैंने तस्वीर करवाई। हाँ, बैन इसनैन, ये वो अलिफ जो है ना हमजा वसली है, क़तई नहीं, बैन इस्नैन। इबारत पर ना आओ वगरना कामबट याद करवा दूंगा अल्लाह की तौफीक से। और कहते हैं मुनाजरे के लिए नहीं आए, हर जगह पे शर्त लगाई कि पश्तो पश्तो पश्तो। ये किसके डर से शर्त थी? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अल्लाह की तौफीक से। और सुनिए, ये मेरे हाथ के अंदर सुनन अबू दाऊद 11 नंबर दलील। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्ना रजुलन जाअ यौमल जुमा, एक आदमी जुमे के दिन आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। मेरी हर दलील, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आदमी बाहर से आया, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, आपने एक भी दलील ऐसी पेश नहीं की। फ़क़ाल या फ़लान, ए फ़लां सल्लैता? क़ाल अल्लाह। क़ाल कुम फ़रका, खड़े हो जा 2 रकते पढ़ो। दलील नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया, फ़क़ाल सल्लैता शैअ, तूने कुछ पढ़ा? क़ाल ला। क़ाल सल्लि रकातैन तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकते पढ़ो और उसमें कुछ इख्तिसार करो। दलील नंबर 13, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तुम अक़बल अलन्नास, फिर आप लोगों पर मुतवज्जे हुए। आपने सुलैक वाले मामले में फरमाया इज़ा जाअ अहदुकुम, आम हुक्म कर दिया। आप कहते हो ना क़ज़िया ख़ास है, याद रखो ख़ास अलख़ुसूसियत ला तस्बुतु इल्ला बिदलील। इस तरह तो हर हदीस का कोई ना कोई सबब है, हर आयत का कोई ना कोई सबब है, हर आयत ख़ास हो गई, हर हदीस ख़ास हो गई। अल्लाह के नबी ने इस हुक्म का सबब एक ख़ास शख्स सुलैक बना, लेकिन उसके बाद आपने उमूमी हुक्म जारी कर दिया। फिर आपने एक गलत दावा किया कि इदा कुरी अल कुरान, उसकी वजह से आपने फरमाया कि हाँ हमारी बातें ज़रा लंबी लगती हैं। इदा कुरियल कुरान, आपने फरमाया कि इदा कुरियल कुरान जो है ना, कुरियल कुरान, इन नदीम भाई ने कहा कि कुरियल कुरान ने उसको मनसूख कर दिया। भाई हवाओं में तीर ना चलाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के बच्चों के सामने बैठे हो, दलील के बगैर बात नहीं चलेगी। आप ये तो सूरे आराफ की आखिरी आयत में से है जो मक्की है, ये आखिर में कैसे नाजिल हुई आपको इतना ही नहीं पता। और अगली बात, आप कहते हो कि ये इसने सबको मनसूख कर दिया। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सहाबा कहते हैं हम जब मदीने में थे हम आपस में बात कर लिया करते थे, आपस में बात कर लिया करते थे। फनाज़लत फ़क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, इसने आयत को कलाम को मनसूख किया। इज़ा कुरियल कुरान ने तो इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद मामख की د सुलेक रज़ी अल्लाह तआला د वाक़े نه دغه روایت نه جوابات شروع کړي کوم چې مولوی صاحب بار بار پیش کړي. مولوی صاحب صرف په یو روایت باندې راغی وای دغه ما چې صرف چې آینده دغه سیمه کوه هغه باندې جرح وکړه، هغه جرح هم مبهم دارقطنی حواله پیش نکړه، فتح الباری بس هغه لیکلی دی، هغه لیکلی کتاب پیش کو تاغه تفصیلی پیش کړي ان شاء الله ولې به باقي تفصیل وکړو. دویم نمبر ما لس جوابات نور کړي هغه ټوله په دغه سیمه دی باندې هضم کړه. یو لسم نمبر زما یو لسم نمبر جواب تحیت المسجد منځ کول مستحب دی او د خطبه په دوران کې خاموش کېدل واجب دی. آیا د مستحبات لپاره واجب پر تر کول ستاسو په نسبت باندې لازم دی، ستاسو په نسبت جایز دی؟ دغه رنګه هغه یو لس جوابات زماره طرف نه په دغه موضوع باندې رااله. هغه روایت یولس جوابات ما کړیو هغه ټول هضم کړل، صرف په یو روایت باندې راغی هغه هم دقسې وخړو حواله پیش نه کړله. بیا ما ته یو روایت پیش کا، ما د بخاری شریف د باب الاستسقاء روایت پیش کو، دویم نمبر د ابن مسعود روایت میں پیش کو چې هغه راغی په دروازه کې دی هغه کېناستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کېنه په خپل ردن نشه ابن مسعود هغه راغی کېناستو. صریح روایت ته اوس باقي کوم احتمالات پیش کې ممکنات پیش کې. دریم نمبر روایت ما صحابي پیش کو دی ممکن دار مولوی صاحب دار ممکنات خبرې نه دی روایت صریح پیش کا. څلورم نمبر د ما ته وای تا تعویل لو کو فلا وکړه مولوی صاحب تعویل مې نه دی کړی، ته چې کم روایت تا پیش کو د نسائی په حواله سره پاږي کې په خپل الفاظ موجود دي چې هغه انتهایی په بد صورت کې راغی، په بد حالت کې راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لپاره چاندو کلم د روایت کولاو کې موجود دي. شپږم نمبر
د هغه یو روایت بار بار پیش کړي نمبر فلا فلا دغه ما جوابات کړي دي مولوی صاحب هغه تبار صرف ثواب به درته ملاویږي د روایت الفاظ یو استاد اور باندې نه ثابتېږي ما یولس جوابات دغه ذکر کړي دي وم نمبر دی وی ممکن د ابن مسعود هغه ما مخکې سره ممکناتو خبرې نه دي بیا ما ورته ویل چې مولوی صاحب فاعل مرفوع وي مجرور نه وي په هغې باندې سړی غوسه شو الان کې الحمدلله ما چې کوم عبارت ویله دغه مې صحیح ویله دی صرف په دغه سره خوا دې خوا سره ستا خبره نه دغه کېږي ما مخکې دریم نمبر روایت د زما سره ابن خزیمه د دې صفحه نمبر 288 همدغه روایت دی یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جاء الى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ويركع ثم انصت اذا خرج امامه بیا خاموش و کله چې امام راووتو حتى يصلي كانت نشيب هغه کفاره لما بينها وبين الجمعه التي كانت قبلها مولوی صاحب دا زما سره په دغه کې څلورم نمبر دلیل دی من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا دا تشب شي ولم يؤذي تشب شكنا ولم يؤذي أحدا نو چاته تکلیف ورنکو ثم انصت بیا خاموش و اذا خرج امامه حتى يصلي کله چې امام راووتو د تر دې پورې چې امام د هر سنه فارغ شو د هغې پورې د خاموش شو د خطبې دغه پورې دا زما سره مولوي صاحب شپږم نمبر دلیل دی دا زما سره معجم الكبير عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعه من اغتسل ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وانصت خاموش اذا خرج الامام کله چې امام راووتلو خطبه لپاره فلم يتكلم غفر له ما بينه الى اخره مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر دا زما سره مولوی صاحب دلیل طحاوی شریف د دې صفحه دلیل نمبر 5 عن ابي هريره رضی الله عنه روایت تم دغه امام طحاوی رحمه الله په خپل سند سره قال من اغتسل يوم الجمعه واستنى ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء يركع وانصت اذا خرج الامام د خاموش او کله چې امام راووتو دا مولوی صاحب زما سره شپږم روایت د ابو هريره رضی الله تعالی د ابو سعید ابو هريره رضی الله تعالی دا مولوی صاحب مسند د امام احمد بن حنبل رحمه الله صفحه نمبر 224 من اغتسل يوم الجمعه واستاك ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء ايركع ثم انصت اذا خرج الامام روته خاموش دا مولوی صاحب زما سره وم نمبر دلیل دی شعب الایمان دغه رنګ دیم دغه روایت په صفحه نمبر 89 باندې نقل کړي دغه رنګ مولوی صاحب زما سره اتم نمبر دلیل دی مسند الشافعي د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 497 دیم دغه روایت پیش کړي دغه رنګ معرفت السنن والآثار د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 501 د صفحه نمبر 500 دی ام دغه روایت عن ابي هريره ان رسول الله قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا قلت لصاحبك انصت کله چې د خطبه په دوران کې وکستوي چوب شول امام یخطب او حال دا چې امام خطبه ورکوي فقط لغو کارو کو یعنی نهي عن المنکر چې دا لازم دی واجب دی لیکن د خطبه په دوران کې دغه نشي کولای نو په مستحبات نوافل هغه په طریقې اولا سره نشي کولای دغه رنګ مولوی صاحب زما سره د مسند الشافعي دلیل نمبر 7 د دې صفحه نمبر 479 دیم فرمایي ان ابي هريره قال قال رسول الله اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد په هر دروازه د مسجد باندې فرشتي ناشتي یكتبون الناس على منازلهم د لیکي الاول فالاول کم چې راځي اول بیا پاغي پسې بیا پیدا خرج الامام کله چې امام روز نو صحیفه غونډي کی او بیا خطبه ته کېږي دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره مسند د امام احمد بن حنبل ترتیب سره راکوي دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 15 مسند احمد جلد نمبر 9 صفحه نمبر 199 عن ابي امامه مولوی صاحب شمار خپل ویډیو راوړو به ورته کېنه ان شاء الله العزیز روایت در حدثني ابو غارب عن ابي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد فرشتي د جمعات په دروازو باندې کې ما هو صحب هغه سره صحیفه وی یكتبون الناس فاذا خرج الامام کله چې امام روزي تو یتی صحب نو صحیفه غونډ کړي شي قلت یا با صحیفه غونډ کړي شي اوس د دینه پس کې سګمونز کې سوک تسبیحات یا غنلی کله کې دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر دلیل مسند ابی اعلی مولوی صاحب دلیل نمبر 11 مخکې زما دلیل نمبر 10 مولوی صاحب 15 کې هغه څنګه دلیل نمبر 11 مسند ابی اعلی جلد 8 صفحه نمبر 618 روایت
روایت اگر صبر کو پرون ویلو چې سبقت لسانی وشي بیا بدغه نه کو پرون دی ویلو خیر ده خیر ده سبقت لسانی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت لسانی وشو کنه ما طلعت الشمس وما غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين السقرين الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان من جاء الأول فالأول كرجل قرب بدرة وكرجل قرب بقرة وكرجل قرب شاة وكرجل قرب دجاجة وطائر إذا خرج الإمام جلست الملائكة كلچ امام روزی د خطبه لپاره نو پرشتي کینی فاستمعوا الذکر اغویم وکی دی ذکر ته خطبه ته وتویت الصحف اغوی صحف اغوی صحیفه غونډي کې بیا راغی نه روز د خطبه نه ویل کی دغرنګ مولوی صاحب هغه نه روز ته بیا مونږ مزداسونه نشته. دلیل نمبر 12 معجم الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 134 ابی عمر رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توباس الملائکۃ یوم الجمعہ پرشتے لګل شي په ورځ د جمعې باندې الى ابواب المسجد دروازو د مسجد تفیکتبون الاول فالاول فاذا صعد الامام على المنبر تویت الصحف چې امام منبر تراشي خطبه لپاره صحیفه راغونډ شو دین پس مونږ تسبیحات یو سیز نشلی کله کړي دا مولوی صاحب مخ کی زما سره دلیل نمبر 12 ده دلیل نمبر 13 ده دغه رنګي دا زما سره کتاب دی معجم الکبیر صفحہ نمبر 237 هم دغه روایت نقل کړي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الملائکه لا يقومون يوم الجمعه على ابواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس حتى اذا خرج الامام تویت الصحف فرشتے هغه صحیفه غونډې کړي شي بیا هغه نورستر چا دغه نه لیکل کی دا دلیل نمبر 14 مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 283 ان ابي هريره عن النبي مسلم شریف صفحہ 283 عن النبي صلی الله علیه وسلم خبر مکه زما دوران کې قال من اغتسل ثم الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبتي د خاموش تر دې چې امام د خطبې نه فارغ شي تر دغه وخت پورې د خاموشي اختیار لله دغه رنګي دلیل نمبر 15 دا زما سره ابن ماجه صفحہ نمبر 185 ان ابي هريره رضی قال اذا قلت لصاحبك انصت کله چې خپل ملګری ته ویره خطبه پرون کې چوب شپ ورځ د جمعې ول امام فقط لغوتا نهي عن المنکر نم رسول الله صلی الله علیه وسلم من کوي په دې دوران کې مولوی صاحب دغه رقم تر پر اله په دې کې دو رکعات نفل دا رنګ مستد احمد جلد نمبر 8 صفحہ 344 دلیل نمبر 16 دغه روایت دی ان المسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الرسول الله صلی الله علیه وسلم ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعه ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احد چا د تکلیف ورنکی فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام كامام بيمز قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه دې تر هغه وخت چې امام راووتو د خاموش ونه در لپاره مخکې وروسته ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي دغه رنګې دلیل نمبر 17 نسائی شریف د نسائی شریف جلد نمبر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 صفحہ نمبر 198 کان النبی صلی الله علیه وسلم هم هغه اوږد روایت دی چې یو سړی جمعات ته راشي هغه لپاره دا د اول نمبر بیا دویم دی پیدا خرج الامام تو صحفهم کله چې امام راوځي نو فرشتې خپلې صحیفې غونډې کې وستمیونه ذکر بیا دې وخت کې د چا څه قسمه مونځ هغه نشي لیکلی کېدی تسبیحات نشي لیکلی کېدی دغه رنګې نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 دلیل نمبر 17 دی زما صفحہ نمبر 224 روایت دی را بورز قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه کله چې خپل ملګری ته چوب شپ ورځ د جمعې ول امام یخطب فقط لغوتا دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 20 دلیل مسلم شریف دلیل نمبر 19 بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 199 هم دغه روایت دی نقل کړي دا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام یخطب فقط لغوتا د نهي عن المنکر نه منع کوي دغه رنګ دلیل نمبر 20 ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بھائی میں نے آپ سے ایک دلیل کا مطالبہ کیا تھا ایک دلیل کا آپ نے وہ دلیل پیش نہیں کی مسئلے کو دوبارہ سمجھو مسئلے کی نوعیت یہ ہے ایک بندہ امام کے آنے سے پہلے مسجد پہنچ چکا ہے وہ اپنی نماز اس وقت ختم کر دے گا جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے گا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ بعد میں آیا امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا امام خطبہ دے رہا تھا وہ اس دوران آیا وہ 2 رکعتیں پڑھنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے آپ نے کوئی روایت ایسی پیش نہیں کی کہ امام خطبہ دے رہا ہو باہر سے کوئی آئے اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے اور بیٹھ جائے ایک بھی روایت نہیں کہ جس میں یہ لفظ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے جبکہ ہم نے جو روایت پیش کی اس میں صراحتاً یہ لفظ ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھو کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو اور آپ نے کہا کہ وہ روایت خاص ہے سلیق کے ساتھ تو ابو سعید خدری نے اسی سے استدلال کر کے مروان کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اب ایک طرف آپ کا فہم ہے ایک طرف صحابی رسول ابو سعید خدری کا فہم ہے
صحابی کے فہم کو پیچھے کرنا رافضیوں کا کام ہے آپ کے بقول. آپ اب یہاں تو رافضی بن جاؤ یا اس کو تسلیم کر لو, ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ موقوفات صحابہ حجت نہیں ہے. میں نے موقوف روایت مرفوع کی تائید میں پیش کی ہے. مولوی صاحب آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. اور یہ آپ بات کہتے ہو نا, یہ بذل المجہود کے اندر سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اقوال صحابہ حجت نہیں. اگر حوالہ ثابت نہ کروں تو پھر ہاں الموقوف لا یصح الاستدلال به, یہ آپ کے نزدیک بھی موقوف سے استدلال درست نہیں ہے. کیسے؟ پتھر کے گھر میں بیٹھ کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. اس لیے آپ وہ بات کرو جس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہو. پھر میرے بھائی ندیم عبارت ٹھیک پڑھو. مجھے لگتا ہے کامبٹ والا فارمولہ یہاں پر چلانا پڑے گا. بار بار عبارت کی غلطیاں کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں, تو میں کہتا ہوں تم طالب علم بھی صحیح نہیں ہو. عبارت تو میرے سے سیکھ لو, عبارت کی غلطی مت کرو. اوپر اعراب لگے ہیں ساری کتابوں کے, جہاں پر اعراب لگا ہوتا ہے وہاں پر اڑ اڑ کے عبارت پڑھ جاتے ہیں, جہاں پر نہیں لگا ہوتا وہاں پر سب کچھ ہضم. ہاں یہ دیکھیں غلطیوں پر نہیں جانا. اچھا جی ادھر آئیں. آپ نے 3 قسم کی روایت ندیم بھائی اپنی پوری ٹرم میں پیش کی, تینوں موضوع سے خارج ہیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا اذا خرج الامام, اس پہ آپ نے کچھ روایات پیش کی کہ جب امام نکلے تو وہ اپنی نماز ختم. یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے امام پہلے سے نکل چکا ہے, باہر سے بندہ آیا, مسجد میں داخل ہوا, وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ ویسے ہی بیٹھے گا. بات تو وہ آپ نے جتنی روایات پڑھی اذا خرج الامام وہ موضوع ہی نہیں ہے. دوسری روایت آپ نے پیش کی کہ قلت لصاحبک انصت, تو نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چپ ہو جا. او بھائی کلام کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے, مسئلہ تو نماز کا ہے. ایک بندہ خطبے کے دوران بات کرتا ہے, غلط ہے, سب کے نزدیک غلط ہے. مسئلہ تو ہے نماز کا. نماز اور چیز ہے, کلام اور چیز ہے. ان هذه الصلاۃ لا یصح فیہا شیء من کلام الناس, اس نماز کے اندر کلام درست نہیں. معلوم ہوا کلام اور ہے نماز اور ہے. اختلاف نماز میں ہے. یار جس مناظر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اختلاف کس مسئلے میں ہے وہ مناظر بن کے آ گیا. اور بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی مناظر چجدہ لبو, کوئی چنگا بندہ لبو جس کو بات بھی سمجھ آتی ہو, وہ بندہ لے کر آئے ہو کہ جس کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, بات ہی جس کو نہیں سمجھ آ رہی. اور اسی طرح آپ نے ان دو چیزوں سے باہر نہیں آپ نے. پھر انہوں نے کہا نہیں عن المنکر جس وقت جائز نہیں ہے تو 2 رکعت کیسے جائز ہو؟ قیاس فاسد. 2 رکعت کا حکم میرے نبی نے دیا, اس کو نہیں عن المنکر پر قیاس کرنا فاسد, اس کی استثناء میرے نبی نے کر دی. خاص کا رد کرنے کے لیے خاص دلیل میرے بھائی پیش کرو. دیکھو مسئلے کو انا کا نہ بناؤ, یہ مناظرہ ہے, اس میں ایک دوسرے کو ایسے بات ہوتی ہے. یہ ایک خوش طبی بھی ہے نا, آپ بھی صبح آئے ہو, ہم بھی صبح آئے ہیں, چائے پتہ نہیں آپ نے بھی پیا کہ نہیں پی, تھوڑی سی خوش طبی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کیا استخفاف مقصود نہیں ہے, یہ خوش طبی ہے. یہ مناظرے میں آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, پیار. انشاءاللہ آج کے مناظرے میں ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مناظروں سے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ جھگڑے نہیں ہوتے. انشاءاللہ ہم نے آج یہ تاثر دینا ہے, اور ہم نے یہ تاثر دینا ہے لوگوں کو کہ اچھے طریقے سے علماء مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کا مناظرہ لوگوں کے لیے سبق ہوگا, درس ہوگا کہ ہمارے مناظروں کے بارے میں, علماء کے بارے میں جو لوگوں نے بدگمانیاں پھیلا رکھی ہیں, انشاءاللہ یہ مناظرہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا. اور جس طرح اب تک خوشگوار موڈ کے اندر چل رہا ہے, یہ چلتا ہے, تھوڑی بہت چٹکلے کھٹا میٹھا تو ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, اس سے ذرا خوش طبی ہوتی رہتی ہے. اب چلے جی, اب یہ 14 نمبر دلیل سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے پاس مجمع الزوائد ہے, مجمع الزوائد امام حیثمی حنفی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم والامام یخطب. میرے دلائل سنو, جب کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو. انہوں نے ابھی تک موضوع کے مطابق روایت پیش کی, اللہ کی قسم ایک روایت موضوع پر پیش نہیں کی, اور میری ساری روایات اس پر ہیں. دیکھو سند میں نے آپ سے بھی نہیں مانگی, آپ بھی پیش, میں پھر آپ سے بھی مانگوں گا. ہاں جب میں مانگوں گا نا مشکل بڑی پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے, آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر, ذرا خیال سے. یہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین, جس وقت کوئی آئے اور تم وہ 2 رکعتیں پڑھے ہلکی سی. دلیل نمبر 16
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 یخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی 15 سے 11 پر نہیں آیا، ایک کا ہی فرق ہے۔ یخطب یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو، تجوز فیہما، ان میں اختصار کرو، اعراب نہیں لگا ہوا، اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے، اعراب آتا ہے، تجوز فیہما، ان دونوں میں اختصار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جب کوئی ایک تم میں سے جمعے کے دن آئے، والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا، فلیصلی رکعتین ولیخففہما، وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں تخفیف کرے۔ اور میرے بھائی آپ سے یہ سوال ہے، ابھی تو قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی سننا ہے، ابھی تو اس کا ترجمہ بھی سننا ہے اور ناظرہ بھی سننا ہے۔ 16 نمبر حدیث، یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، رسول اللہ ابو سعید خدری کی حدیث، جاء رجل والنبی یخطب، میری ہر دلیل اپنے نشانے پر پوری اتر رہی ہے، ہر تیر اپنے ہدف پہ پورا لگ رہا ہے، اور مولوی صاحب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ادھر کو پھینک رہے ہیں، ادھر کو پھینک رہے ہیں، اور یار دلیل دو، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ، قال فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو۔ دلیل نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی 5واں بندہ آ گیا، دیکھیں 2 آئے، ہاں جی سر، دلیل نمبر 17، ابو ہریرہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی، سلیک غطفانی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قبل ان تجیء، اس سے پہلے کہ تو اس مقام پہ آئے، اس مقام پہ آنے سے پہلے تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، قال فصلی رکعتین وتجوز فیہما، 2 رکعتیں پڑھو اور ان کے اندر اختصار کرو۔ دلیل نمبر 18، میری ایک روایت، ایک دلیل اس میں پورے دعوے کے مطابق ہے کہ جب وہ خطیب خطبہ دے رہا تھا ان کی کتاب واپس کر دو، واپس کر دی ہوئی ہے، فتح الباری آ گئی آپ کو۔ اچھا جی، دلیل نمبر 18، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعے کے دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فقال اصلیت یا فلان، اے فلان کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، قال قم فرکع، کھڑے ہو جو رکعتیں پڑھو۔ دلیل نمبر 19، ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی، سلیک غطفانی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فقال له صلیت شیئا، کیا تو نے کچھ پڑھا؟ قال لا، صلی رکعتین تجوز فیہما، 2 رکعتیں پڑھے، سنن ابو داؤد سے پیش کر رہا ہوں اور ان کے اندر اختصار کرو۔ دلیل نمبر 20، طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما، جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آئے وہ ان 2 رکعات کے اندر اختصار کرے۔ بھائی دوبارہ سنو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ، آپ نے ابھی تک نہ کوئی مرفوع روایت پیش کی، نہ آپ نے کوئی موقوف پیش کی جس میں یہ صراحت ہو کہ خطیب خطبہ دے رہا تھا، باہر سے بندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ 2 رکعتیں نہ پڑھو، ایک بھی روایت اپنے دعوے پر آپ نے پیش نہیں کی۔ اور 21 نمبر سنن دارمی سے 21 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب، جس وقت تم میں سے کوئی ایک آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین خفیفتین یتجوز فیہما، وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان کے اندر اختصار کرے۔ اور یہ حدیث صحیح سنن دارمی کی۔ بھائی میرا مطالبہ اپنی جگہ پر 22 نمبر حدیث، یہ مصنف